اهدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی محفل کا سوال ہے کہ شیخ محترم، اللہ تعالیٰ کا دیدار یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، تو کیا یہ چیز ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس بارے میں وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، یقیناً اللہ تبارک و تعالی جو اس کل کائنات کا خالق، مالک، مدبر ہے، اور وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، اس عظیم ہستی کا دیدار کسی بھی مخلوق کے لیے سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑے شرف کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے، ہم زیادہ تفصیل میں بات نہیں کر سکتے، اختصار کے ساتھ یہاں پر 3 طرح کا دیدار جو ہے وہ علماء نے لکھا ہے۔ نمبر 1، دنیا میں رہتے ہوئے بیداری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار یہ ناممکن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی، درخواست کی، اللہ تعالیٰ سے مانگ کی تھی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ تم اگر اللہ تعالیٰ کے تجلی جو کچھ پہاڑ پر وہ اگر اس کو دیکھ پائے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے، لیکن اسی پر موسیٰ علیہ السلام جو ہے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اس دنیا میں ممکن نہیں ہے، کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ تو وہاں پر بھی 2 طرح کی روایتیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت نورا، میں نے ایک روشنی دیکھی، یعنی روشنی کے پردے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا اتنی بڑی روشنی کے درمیان میں۔ اور ایک دوسری روایت میں فرمایا نور انا اراہ، وہ تو روشنی ہی روشنی تھی، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ تو اس کا مطلب معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ تو بعض علماء اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ خواب میں اگر کوئی بندہ کہے کہ میں نے اللہ کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو نہیں دیکھ سکتا، کچھ ایسی چیزیں دکھائی جا سکتی ہیں جس کے پیچھے کوئی آواز ہو، جس کے پیچھے کوئی بات چیت ہو۔ لیکن پھر بھی علامہ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ ایسا دروازہ ہے کہ اگر اس کو تھوڑا بھی کھول دیا جائے تو بہت سارے لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ پھر فتنہ و فساد، خرافات کی چیزیں لے آئیں، لہٰذا اس دروازے کو بھی بند ہی رکھتے ہیں کہ خواب میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جو ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ قیامت میں، آخرت میں، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ یقیناً مومن لوگ جنت میں یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور اس حوالے سے ہمارے پاس قرآن مجید کی آیات بھی موجود ہیں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت صاف لفظوں میں کہا کہ اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ اور ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جو لوگوں نے اچھا کیا ان کے لیے الحسنہ ہے، اور الحسنہ سے مراد مفسرین نے جنت کو قرار دیا ہے، وزیادہ اس سے مراد اہل علم نے، مفسرین نے، سلف نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار مراد لیا ہے، اور یہ بالکل صحیح تفسیر ہے۔ اور ایک آیت جس میں کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ اس دن کچھ لوگ اپنے جرائم کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اس آیت سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں
کہ جب مجرمین کو اپنے جرائم اور اپنے کرتوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، تو اس کا معنی مخالف یہ نکلتا ہے کہ جو لوگ نیکوکار ہوں گے، جو لوگ متقی پرہیزگار ہوں گے اور اچھے عمل لے کر آئیں گے، تو یقیناً ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہوگا۔ تو یہ قرآن مجید کی آیات تھی۔ اب رہی احادیث میں، تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رات میں 14ویں کے چاند پر پڑی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے یہ چاند تم دیکھ رہے ہو، اس چاند کے دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، اس چاند کے دیکھنے میں یا اس کے دیدار کرنے میں تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بالکل ایسے ہی تم اپنے رب کو جنتوں میں دیکھو گے۔ تو اس طرح سے یہ صاف اور واضح حدیث یہ بتاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں کے چاند کی طرف اشارہ کر کر بتایا کہ اس کے دیکھنے میں جس طرح سے کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ تم دیکھ رہے ہو تمہاری آنکھوں کے سامنے، بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث آتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی جنتیوں سے مخاطب ہو کر کہے گا، تریدون شیئا ازیدکم، اے میرے بندو نیککار لوگو، تم نے دنیا میں میری عبادت کرتے رہے، تم میرے احکامات کی پاسداری کرتے رہے، اب جنتوں میں آئے ہو تو بتاؤ جنت میں جو کچھ میں نے رکھا ہے وہ تمہیں ملا تو ہے، لیکن اس کے علاوہ مزید کچھ اور دوں، کچھ اور چیز کی خواہش طلب؟ تو وہ لوگ کہیں گے، الم تبیض وجوہنا، اے اللہ تو نے ہمارے چہروں کو روشن کیا ہے، تو نے ہمیں جنت میں داخل کیا ہے، تو نے ہمیں جہنم سے بچا لیا ہے، اور جنت میں اتنی سب کچھ نعمتیں سے تو نے ہمیں نوازا ہے، تو اب اور مزید کیا چیز کی ہم خواہش کریں؟ تو اس بیچ میں یہ جب گفتگو ہو رہی ہوگی تو اس جو پردے ہوں گے وہ پردے زائل ہو جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ گفتگو کر رہا ہے اور اس گفتگو کے بیچ میں درمیان میں جو پردے حائل تھے وہ پردے ہٹ جائیں گے، تو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر پائیں گے، اور اس وقت میں یہ بات کہی جائے گی کہ جنتیوں کو جنت میں ملنے والی جملہ تمام تر نعمتوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ جو نعمت ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ تو لہٰذا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ یقیناً بندہ مومن جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرے گا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے فضل و کرم سے اپنی جنتوں میں جگہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شرف حاصل ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔